اہل ایمان کی پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کے ساتھ، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں۔ کراس ریفرنس کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو ایسا بندھا رکھو اپنی گردن کے ساتھ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ اتنے فیاض ہو جاؤ کہ سب کچھ لٹا بیٹھو اور پھر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ، جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کہ نیکی گلے پہ گئی ہے، یعنی سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا اور خود جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے۔ اور یہ بالکل فینیٹک نظریہ ہے، اس حوالے سے بڑی کریٹیکل حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 2742، مسلم میں 4209۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید میں مر جاؤں گا، حالانکہ اس کے بعد بھی 46 سال زندہ رہے، 56 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے، میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ آج کے کوئی عالم دین ہوتا کہنا ہاں جی بالکل لہنا میں انہیں چندہ بک منو دے دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ان کا یا رسول اللہ 2/3 آپ نے اجازت نہیں دی، پھر کہا آدھا مال، نہیں اجازت دی، پھر کہا 1/3 مال۔ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں بڑی مشکل سے 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مر، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی ناراضگی ہوئی اولاد کو وہ جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں۔ اسلام میں تو آگ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، مال کا مالک تو اللہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ نہیں کر سکتا۔ پھر مولوی بھی یاری لگا لیتا ہے ایسے ناراض قسم کے ماں باپ کے ساتھ، اور پھر وہ مرتے مرتے وہ پوری جائیداد جو ہے مدرسے کے نام لکھ جاتا ہے، اور مولوی پھر گاڑی رکھتا ہے، اس کی توند بڑھتی ہے، اور بچے بیچارے مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ ریالٹیز ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر زندگی میں نہ ہو سکے تو اس کی میت پہ 4 بندوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں آخری دن کہندے سن ایڑا مکان ہے میرا، یہ میں مسجد نو دے دینا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی جس کا باپ مرا ہوا ہے وہ تو بیچارہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اتنے بندوں کے سامنے کہا تو میں اب مرتے مرتے اپنے باپ کی خواہش میرے مرنے کے بعد میں پوری کر ہی دوں اپنے باپ کے مرنے کے بعد۔ اس قسم سے بھی، اس طریقے سے بھی مال ہتھیاتے ہیں۔ تو 1/3 سے زیادہ مال کرنے کی، وصیت کرنے کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے، لہذا تقوی کا حیضہ نہ ہو کہ سب کچھ جو ہے وہ لوٹا دیا جائے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر مرا جائے، کنجوسی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ فیاضی بھی نہ ہو، درمیان۔